گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو امانت سمجھو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ بلائے گا. ہاں آ جائے بھائی، فلاں دن فلاں کو لایا جائے، فلاں کی بیٹی بلا دی جائے، فلاں کی بیٹی بلاؤ. جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کأنہ بذج. بذج کس کو کہتے ہیں؟ بکری جب بچہ دیتی ہے تو ایسے گر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی جو کہ ابھی طاقت دوڑی نہیں ہوتی، تو ایسے ٹانگیں کانپتے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ایسے ٹانگ کانپتی پھر گر جاتا ہے. اس بکری کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں بذج. تو اس دن بڑے بڑے سورماں، شاہ سوار، پہلوان، میرے بھائیوں، بڑی بڑی بیگمات، بڑے امیر اور امیرن، غریب و غریبن، کیا حال ہوگا؟ وہ ایشن کی ٹانکیں کاٹ رہے ہوں گے اس طرح، وہ کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے. جب اللہ کہے گا لاؤ، وہ ایسا آئے گا تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا. سامنے ترازو، دائیں طرف جبرائیل، اوپر اللہ کا عرش، ادھر جنت، ادھر جہنم، بیچ میں جھولتا ہوا ترازو، پیچھے انسانوں کی نظریں لگی. دیکھو اب کیا ہوگا، دیکھو اب کیا ہوگا. سانس بند. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی، اس کی نیکیاں لاؤ، رکھی یار، اس کی برائی لاؤ، رکھی یار. سب سے زیادہ وزنی عمل جو میرے آپ کے ترازو میں آئے گا، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق جو آج بازار سے، گھر سے، دفتر سے، مسجد سے مٹ چکے ہیں، نشان مٹ چکا ہے اچھے اخلاق کا. ہے شکر ہے نمازیں پڑھنے والے اب بھی 100 میں 5 ہیں، لیکن اخلاق والا 100 میں کوئی ایک ہی بھی نہیں. کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو گالی سن کر چپ ہو جائے، دعا دے دے. جو اپنی برائی سنے تو آگے ان کو دعا دینا شروع کر دے. ورنہ بھائیوں، میں تو سارا جہان 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے اخلاق والے کوئی نہیں دیکھے. لاکھ کے بعد بھی ایک میں زیادہ بتا رہا ہوں. اگر میں 10 لاکھ پر چھلانگ لگاؤں، 1 کروڑ پر چھلانگ لگا کر کہوں کہ مجھے ایک نظر آیا، تو بھی میں کہتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں. سب سے وزنی چیز جو میرے ترازو کو چھپا دے گی وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق کی کیا بنیاد ہے؟ فصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک، نہ پوچھنے والے کو پوچھو. تعفو عن من ظلمک، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. جو یہ 3 کام کرے گا سب سے وزنی ترازو اس کا ہوگا. ہے ادھر گناہ اور ادھر کبیرہ گناہوں کا بڑا وزن ہے، بہت بڑا وزن ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی. سن رہے ہو جوان بچے، خاص طور سے سنو، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی. وہ ماں باپ ان پڑھ ہوں، گنوار ہوں، ظالم ہوں، جو بھی ہوں، ان کے سامنے اف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم، پھر قتل نفس، پھر قتل کرنا، پھر زنا کرنا. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر، جو بڑی بڑی نیکیوں کو ہوا میں اچھال دیں گے. بڑے بڑے نیکیوں کے انبار ہوا میں اچھال دیں گے. غیبت زنا سے بڑا جرم. کس لحاظ سے؟ کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، زنا کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، پر غیبت کرنے والا سمجھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ نے ایک انسان بنایا، کچھ اچھائیاں تھی، کچھ اس میں کمیاں ہیں. اب مجھے حق نہیں کہ میں اس پہ تنقید کروں، اس کی برائی کروں. جب میں برائی کر دوں تو میں اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہوں. تو اللہ کی ذات پہ اعتراض زیادہ سنگین